الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران۔ سورۃ آل عمران کی اہمیت و فضیلت اور مضامین۔ سورۃ آل عمران قرآن پاک کی تیسری سورت ہے۔ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران میں بہت ہی گہری نسبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو شمس و قمر سے تشبیہ دی اور فرمایا کہ یہ دونوں حشر کے دن دو بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ خصوصاً دو روشن صورتوں کی تلاوت کرو، یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ قیامت کے روز اس طرح قطار میں آئیں گی جیسے دو بادل ہیں یا دو سائبان ہیں، یا جسے قطار میں اڑتے پرندوں کی دو ٹولیاں ہیں۔ پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ اور سورۃ بقرہ ضرور پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت نواس بن سمان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز قرآن مجید لایا جائے گا، اور جو لوگ قرآن پر عمل کرتے تھے وہ بھی لائے جائیں گے۔ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران آگے آگے ہوں گی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی 3 مثالیں بیان کی جنہیں میں آج تک نہیں بھولا۔ نمبر 1، وہ دو صورتیں بادلوں کے دو ٹکڑوں کی طرح ہوں گی، یا دو کالے رنگ کی چھتریاں ہوں گی جن میں روشنی چمک رہی ہوگی، یا دو قطاریں پرندوں کی ہوں گی اور وہ اپنے صاحب کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سورہ آل عمران اس زمانے میں نازل ہوئی جب اسلام کا غلبہ شروع ہو چکا تھا، اور ایسے حالات میں اہل کتاب کے لیے اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علانیہ مخالفت کرنا ممکن نہ رہا تھا، لیکن در برتر وہ اب بھی مسلمانوں کے شدید مخالف تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کی اطاعت پر زور دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو اہل کتاب کی ان سازشوں اور گمراہ کن باتوں سے خبردار بھی کیا گیا ہے جو مسلمانوں کو دین اسلام سے ہٹانے کے لیے کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آغاز میں محکمات اور متشابہات کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ ان محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں امر و نہی، احکام اور مسائل اور قصص اور حکایات ہیں جن کا مفہوم واضح ہے اور ان کے سمجھنے میں کسی کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اس کے برعکس کچھ آیات متشابہات ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کی ہستی، قضاء اور قدر کے مسائل، جنت و دوزخ، ملائکہ وغیرہ، یعنی جن کی حقیقت سمجھنے سے عقل انسانی قاصر ہو، یا ان میں ایسی کوئی تعویل کی گنجائش ہو، یا کم از کم ایسا ابہام ہو جس سے عوام کو گمراہی میں ڈالنا ممکن ہو۔ اس لیے آگے یہی کہا جا رہا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے وہ فتنے برپا کرتے ہیں۔ مثلا جیسے عیسائی ہیں، قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ اور نبی کہا ہے، یہ واضح اور محکم بات ہے، لیکن عیسائی کیا کرتے ہیں؟ عیسائی اسے چھوڑ کر قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہا کرتے ہیں۔ اس سے اپنے گمراہ کن عقائد پر وہ غلط استدلال کرتے ہیں۔ چونکہ مخالف اختلافات بنیادی طور پر دو وجوہات سے پیدا ہوتے ہیں، ایک بے علمی اور جہالت سے، اور دوسرے موقع پرست لوگوں کی سرکشی جو دوسروں کے بے علمی اور جہالت سے فائدہ اٹھا کر ان میں اختلافات پیدا کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں یہود و نصارہ کی شرارتوں اور ان کی سازشوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو مسلمانوں اور اسلام کی دشمنی اور عداوت میں وہ کیا کرتے ہیں، اور ان کی سازشوں کا مقصد مسلمانوں کے اعتماد کو متزلزل کرنا تھا۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 75 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس امانت کا ڈھیر بھی رکھو تو مانگنے پر لوٹا دیں گے، اور اگر ان میں وہ بھی ہیں کہ اگر تم ان کی امانت میں 1 دینار بھی رکھو تو وہ اس وقت تک اس کو لوٹانے والے نہیں ہیں۔
جب تک کہ تم اس کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے معاملے میں ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں، اور یہ جانتے پوچھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تمام انبیاء اکرام کا رستہ ایک ہی رستہ ہے، سب کے عقائد ایک ہی ہیں، اس لیے سب عقائد کا مصدر ایک اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ اس نے سب کو ایک جیسی تعلیمات دی ہیں، اور بعد میں آنے والے لوگوں نے اس میں تحریف کر ڈالی، اسے بدل ڈالا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دے دی گئی۔ یہ کتاب وہ ہے جو ہمیں حکمت، فکر و تدبر کی طرف بلاتی ہے۔ سورۃ آل عمران میں اسلام کے 5ویں بنیادی رکن حج کی فضیلت کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جس نے کفر اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ ایمان کا لازم نتیجہ عمل صالح ہے۔ جس کے دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے تو ساتھ ہی عمل صالح بھی پیدا ہونے لگتے ہیں۔ عمل صالح کا نتیجہ تقویٰ کی صورت میں نکلتا ہے، اس لیے سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم اور اطاعت شعار ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی اطاعت میں گزارو کہ جب چاہے موت آ جائے۔ تقویٰ صرف اسی صورت میں ہی حاصل ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت یعنی قرآن مجید پر پوری طرح عمل کریں گے۔ اس لیے ارشاد ہوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اگر ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو ہمیں متحد ہونے کی ٹھوس بنیاد مل جائے گی، اور اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہ تھاما اور اس کے کلام کو نہ سمجھا اور نہ جانا اور نہ ہی اس پر عمل کیا تو ہم بکھر جائیں گے اور فرقہ ہو جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی ہدایت کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہو گئے، اور جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ تقویٰ اور اتحاد کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ بہترین گروہ تم میں سے جسے انسانوں کی ہدایت اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اگر تم نے تقویٰ اختیار کیا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو فرقے میں نہ پڑے تو پھر تم ہی وہ بہترین گروہ ہو جسے اللہ تعالیٰ اپنی خلافت کے لیے چن لیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 130 میں سود کی حرمت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا ہوا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی مال و دولت دنیا کے پیچھے لگ کر آخرت تباہ کرنے کی بجائے اللہ اور رسول کی اطاعت اور اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کا رستہ اختیار کرو جو متقین کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے 192 میں تک تدبر کی دعوت، زمین و آسمان اور مخلوقات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کی باری باری آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے واضح نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے اس سے کہ ایسا عبث کام کرے، اور بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے دراصل بڑی ہی ذلت اور رسوائی میں ڈالا ہے، اور پھر ایسے ہی ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔
ذکر الہی پر توجہ مرکوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذکر جب راسخ ہو جاتا ہے تو فکر میں ڈھل جاتا ہے، اس کی فکر لگ جاتی ہے اور اس کا دھیان اسی کی جانب بڑھ جاتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے کلمات جو ہیں وہ بار بار ہمارے منہ سے کہلوائے جاتے ہیں، ہم اذان بار بار سنتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور سورہ فاتحہ کی نماز میں تکرار بار بار کہ یہ قول و قرار بے معنی نہیں ہے، یہ الفاظ اور یہ تکرار اور یہ اسرار انسان کی شخصیت میں آہستہ آہستہ اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ یہ صورت مدنی ہے اور اس کی تمام آیات مختلف اوقات میں ہجرت کے بعد ہی اتری ہیں، اور اس کا ابتدائی حصہ یعنی 83 آیات تک عیسائیوں کے وفد نجران کے بارے میں نازل ہوا، جو 9 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ عیسائیوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عیسائی عقائد اور اسلام کے بارے میں مذاکرہ اور مباحثہ کیا، جس کا رد کرتے ہوئے انہیں دعوت مباہلہ بھی دی گئی۔ انبیاء علیہ السلام کے خاندانوں میں 2 عمران ہوئے، ایک حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد اور دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کے والد۔ اس آیات میں اکثر مفسرین کے نزدیک یہی دوسرے عمران مراد ہیں، اور اس خاندان کو بلند درجہ حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے حاصل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ یعنی کلمۃ اللہ اس اعتبار سے بھی کہا گیا ہے کہ ان کی ولادت اعجاز شان کے مظہر اور عام انسانی اصولوں کے برعکس باپ کے بغیر اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت اور اس کے کلمہ کن کی تخلیق ہیں۔ آیت مبالغہ یعنی مبالغہ کے معنی ہے کہ 2 فریقوں کا ایک دوسرے پر لعنت یعنی بد دعا کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 2 فریقوں میں کسی معاملے میں حق یا باطل کے ہونے میں اختلاف ہو اور وہ بات دلائل سے ختم نہ ہوتی ہوئی نظر آئے تو دونوں بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو اس پر لعنت فرما۔ اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو وہ علو آمیز عقائد رکھتے تھے ان پر بحث و مناظرہ کرنے لگے۔ بالآخر یہ آیت نازل ہوئی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبالغہ کی دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لیا اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو اور پھر مل کر جھوٹے پر لعنت کی بد دعا کریں۔ عیسائیوں نے باہم مشورے کے بعد مبالغہ کرنے سے گریز کیا اور پیشکش کی کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پر جزیہ مقرر کر دیا اور جس کی وصولی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت کا خطاب بھی عطا فرمایا تھا ان کا ساتھ بھیجا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے موجوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس سے میرا جنگ احد کا واقعہ ہے جو شوال 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا پس منظر مختصراً یہ ہے کہ جب جنگ بدر میں 2 ہجری میں کفار کو عبرتناک شکست ہوئی، اس کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 ہی آدمی قیدی ہوئے، تو ان کے کفار کے لیے یہ بڑی ہی بدنامی کا باعث تھا۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست انتقامی جنگ کی تیاری کی جن میں عورتیں بھی شریک ہوئیں، اور ادھر مسلمانوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ کافر 3000 کی تعداد میں احد پہاڑ کے قریب خیمہ زن ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ وہ مدینے میں ہی رہ کر لڑیں یا مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کریں۔ بعض صحابہ کرام نے اندر رہ کے مقابلے کرنے کا مشورہ دیا اور بعض رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا، لیکن اس کے برعکس بعض پرجوش صحابہ کرام نے جنگ بدر میں حصہ لینے کی سعادت جنہیں حاصل نہیں ہوئی تھی مدینے سے باہر جا کر لڑنے کی حمایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہجرے میں تشریف لے کے اور جب ہتھیار پہن کر باہر آئے اور دوسری رائے والوں کو ندامت ہوئی کہ شاید ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خواہش کے برعکس باہر نکلنے کے پر مجبور کر کے ٹھیک نہیں کیا، چنانچہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اندر رہ کے مقابلہ کرنا پسند فرمائیں تو اندر ہی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لباس ہر پہن لینے کے بعد کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس ہو یا لباس اتارے۔
चुनाचे मुसलमान 1000 की तादाद में रवाना हो गए, मगर सुबह दम जब मकाम शौद पर पहुँचे तो अब्दुल्ला बिन अबी अपने 300 साथियों समेत ये कहकर वापस आ गया कि उसकी राय नहीं मानेंगी और ख्वाह जान देने का क्या फ़ायदा। हदीस में आता है कि जंग अहद में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हो गए और चेहरा मुबारक भी ज़ख्मी हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कौम किस तरह फलाह याब होगी जिसने अपने नबी को ज़ख्मी कर दिया। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हदायत से नाउमीदी ज़ाहिर की। इस पर यह आयत नाजिल हुई। जिस तरह बाज़ रवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ कुफ़ार के लिए कनूद नाज़िला का भी एहतमाम फरमाया, जिसमें उनके लिए बद्दुआ फरमाई और जिस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल फरमाई। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ का सिलसिला बंद कर फरमा दिया। चूँकि ग़ज़वा उहद में नाकामी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी और माल दुनिया की लालच के सबब हुई थी, इसलिए मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि माल और दौलत दुनिया के पीछे लगकर आखिरत अपनी तबाह करने की बजाय अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो और अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी जन्नत का रास्ता अख्तियार करो जो मुत्तकीन के लिए अल्लाह ताला ने तैयार कर रखी है। जंग उहद में शिकस्त के असबाब में एक सबब यह भी था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काफिरों ने यह अफवाह उड़ा दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए हैं और मुसलमानों में जब यह खबर फैली तो इससे बाज़ मुसलमानों के हौसले पस्त हो गए और लड़ाई से वो पीछे हट गए, जिस पर यह आयत नाज़िल हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिरों के हाथों कत्ल हो जाना या उन पर मौत का वारिद हो जाना कोई नई बात तो नहीं। पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम भी कत्ल और मौत से हमकिनार हो चुके हैं। सूरत आले इमरान का एहतमाम जिस आयत करीमा पर होता है वो बहुत ही अज़ीम शान आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अस्बिरू वस्वाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बातिल परस्तों के मुकाबले में सब्र से काम लो और हक़ की खिदमत के लिए कमर बस्ता रहो और तक़वा अख्तियार करो और उम्मीद है कि तुम फलाह पाओगे। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला अहले ईमान को 3 बातों का हुक्म देते हैं कि सब्र और इस्तिक़ामत अख्तियार करो और अल्लाह ताला का तक़वा अख्तियार करो। सब्र इसके लफ्ज़ी मानी बांधने के हैं, यानी सब्र 3 किस्म का होता है कि अल्लाह की अताअत में सब्र करना और अल्लाह ताला की नाफरमानियों से अपने आप को रोके रखना और मुसीबत और तकलीफ़ में सब्र करना और मुतमईन हो जाना। अल्लाह ताला हम सबको सब्र और इस्तिक़ामत और तक़वा अख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।